وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 164 حصہ سوم، درس نمبر 318 سورہ آل عمران. آج کا موضوع کیا ہم واضح طور پر گمراہی کا شکار قوم ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے. سامنے کرام سورہ آل عمران آیت نمبر 164 لفظی ترجمہ لقد من اللہ علی المؤمنین. یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر کہ بھجوایا ان میں رسول انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ جو تلاوت کرتے ہیں ان پر احکامات اللہ کے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ نفوس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَہ دانائی کی باتیں بتاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے یہ واضح گمراہی میں تھے. سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا آج کا موضوع یہی ہے کہ کیا ہم واضح طور پہ گمراہ ہیں. دیکھیں اس بات پہ ذرا غور کریں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے. آپ کو میں نے عرض کیا ہے، کرتا رہتا ہوں کہ انسان اندھیرے میں پیدا ہوا ہے، اس کو اپنی منزل کا، اپنے راستے کا پتہ نہیں ہے، اور اس کو ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اللہ تعالیٰ روشنی انسان کو دکھاتا ہے، منزل بتاتا ہے، منزل کا راستے سے آگاہ کرتا ہے. یہ کتاب اور رسول یہی کام کرتے ہیں کہ انسان کو اس کی منزل اور اس کا راستہ بتاتے ہیں. آج ہماری جو صورتحال ہے امت مسلمہ کی، افراد کی بھی اور تمام قوم کی بھی اور پوری امت کی، کہ یہ واضح گمراہی میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے
رسول کی تعلیمات کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ رسول کی تعلیمات کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلام کو ہم نے نہ سمجھا ہے نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام کو مکمل طور پہ نہ ہم نے اختیار کیا ہے نہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا آخری حصہ ہم پر فٹ آتا ہے۔ ہم واضح گمراہی میں ہیں، اور اس کی وجہ تو میں نے آپ کو بیان کر دی اور کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے رسول کی تعلیمات، رسول جو چیز لے کے آئے ہیں، رسول کی جو ڈیوٹیاں ہیں، اس سے ہم نہ تو آگاہ ہیں نہ آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اور نہ وہ تعلیم قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ دیکھیں رسول کی دعوت آخرت کی کامیابی ہے۔ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ اخروی زندگی کی کامیابی کی دعوت ہے۔ ورج الیوم الآخر پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ تم آخرت کی امید رکھو، اس کی کامیابی کی امید رکھو، اس کے لیے کام کرو۔ بہرحال سوچنے کا مقام ہے۔ اور دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ رسول کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، لیکن ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کو ہم سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، تو بڑا مقام فکر ہے۔ اور میں اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت یہ کروں گا کہ دیکھیں رسول کی ذات کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانیں گے، اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، آپ میں تجسس نہیں ہوگا اپنے حقیقت کے، یعنی روح کے مقصد حیات کے بارے میں، کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے۔ دیکھیں ہم تو ایک گہری، آپ کو معلوم ہے کہ گہری غفلت کا شکار ہیں، اور انسان جو ہے حقیقت ناشناس ہے، اور یہ حقیقت سے آگاہ ہونا بھی نہیں چاہتا۔ آپس کی ہم بات کر رہے ہیں، حقیقت شناس یہ بننا بھی نہیں چاہتا۔ یہ ظاہر کا اس کو ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور ظاہر ہی کے دھوکے میں یہ رہنا چاہتا ہے۔ ظاہر اسے مرغوب ہے، جو چیزیں اس کو، جس کی چمک دمک اور اس کو متاثر کرتی ہے، اس سے مرعوب ہو جاتا ہے اور اسی کو مقصود بنا کے چل رہا ہے۔ اور مجھے کہنے دیں کہ آج عام طور پہ ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیا ہے، اور دنیا ہی ہمیں مقصود ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ اب اس صورت میں آپ کو رسول کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج دیکھیں میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث اگر آپ سے یہ اٹھا بھی لیا جائے، آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ دیکھیں ہم وہ ٹرین کے وہ ڈبے ہیں جو انجن سے الگ ہو چکے ہیں، ہم ٹرین کے وہ ڈبے ہیں تو جو اپنے انجن سے، جو مرکز سے اپنے کٹ چکے ہیں۔ ہم آج جو ہیں اپنے اللہ سے کٹ چکے ہیں، اپنے رسول سے ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے، وہ تعلق ہم جوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے شیطان سے، شیطانی قوتوں سے، طاغوتی قوتوں سے ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ اب اسی میں ہم جڑے رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں دو ہی قوتیں نا، رحمانی قوت ہے اور شیطانی قوت ہے۔ دنیا میں دو ہی قوتیں ہیں۔ انسان اگر رحمانی قوتوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑتا تو یہ شیطانی قوت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کو جوڑ دیا جاتا ہے یا جڑ جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ دیکھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں،
یہ باتیں میں قرآن سے اخذ کردہ باتیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ کہا کہ اگر ہم نے رحمان سے اپنا تعلق نہیں جوڑا تو ہمارا تعلق پھر شیطان کے ساتھ ہوگا، شیطانی قوتیں، طاغوتی قوتیں جو بھی ہیں اس کے ساتھ ہوگا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے لکھ بھی دی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی رحمان کی، جس نے بھی رحمان کی یاد سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، اچھی مثال ہے، ضرب المثل ہے کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے۔ انسان یا تو رحمان کی صورت ہے یا شیطان کی صورت ہے۔ ہماری آج کل کی جو یعنی چونکہ حق تعالی سے ہم نے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے بحیثیت مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود، ہم اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقی بندگی جو ہے وہ ایک سجدہ ہمیں بہت گراں گزرتا ہے، وہ ایک سجدہ، باقی تو رسمی سجدے تو ہم کر کے ہماری ماتھوں پہ گٹے پڑ گئے، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے ماتھے پہ گٹا ہو یا نہ ہو، لیکن اصل تو جھکنا آپ کو دل کو چاہیے۔ ہمارے دل جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی شکوہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ تو آج یہ صورتحال ہے کہ ہمارے دل جو ہے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ واضح گمراہی میں تھے۔ انسان، دیکھیں میں آپ کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ انسان اگر رسول کے بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ واضح گمراہی میں پڑا رہے گا۔ ہاں، اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی منزل کو پہچان لیا، اپنے راستے کو پہچان لیا، رسول کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اب آپ کو رسول کی ہستی کی ضرورت ہے، ایک اسوہ حسنہ کی ضرورت ہے، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب آپ کو رسول کی ضرورت ہے، تو اگر آپ نے اللہ کو منزل بنا کے، رسول کو اپنا رول ماڈل مقرر کر کے ان کی اتباع شروع کر دی، اب آپ گمراہی سے نکل آئے، اب آپ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ گئے۔ آپ نے فقد ہدی الی صراط مستقیم، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ پا گیا، اس کو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے پر چل پڑا۔ دیکھیں، مضمون سمجھنے میں اتنا مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا غور کریں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم واضح طور پہ گمراہی کا شکار ہیں، واضح طور پہ۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصود نہ ہے، نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی خالص اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم بس ہمارا تو آپ دیکھ لیں عام طور پہ کیا ہے، نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج کر لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، زبانی طور پہ سارا، بنا کسی مقصد کے۔ ایک طوطے کی طرح آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ کلمے کا مطلب کیا ہے۔ نمازیں، یہ رکوع و سجود کر رہے ہیں، نماز کے مقصد سے آپ غافل ہیں۔ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اس کو اس کی معراج ملتی نہیں ہے۔ یہ تو یعنی ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ ایک سیڑھی
پہ آپ چڑھ رہے ہیں تو وہ اس کو تو آپ یعنی ظاہر ہے کہ کتنی یہ سیڑھی ہے. اللہ کی راستہ جو ہے انتہائی مختصر ہے. اللہ تعالی ہم سے دور تو نہیں ہے, صرف اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہے, رجوع الی اللہ. ہم اللہ کے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے, اللہ کو منزل ہم بنانا ہی نہیں چاہتے, تو پھر آپ منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ تو پھر پڑھتے رہیں آپ نمازیں. دیکھیں یہ سارا دین, شریعت, اسلام, یہ یا رسول کا اتباع, یہ تو اس لیے ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب میں بلا لے. آپ اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنا لیں, نفس سے امارہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے گا. قرآن کی وہ آیت ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنا دور نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بندے کو رسپانس دیتا ہے. ایسا رسپانس تو کسی بھی چیز میں نہیں ہے. حدیث قدسی کا مفہوم آپ نے سنا ہوگا کہ بندہ میرے پاس ایک بالش آتا ہے, میں اس کے پاس ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں. وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے, میں دونوں ہاتھ تقربت الیہ باعن, دونوں ہاتھ, اور اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کے جاتا ہوں. تو اللہ تو اتنی دور نہیں ہے. اللہ تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں, لیکن دوری تو ہماری طرف سے ہے. لیکن اگر وہ دنیا یعنی دور ہم ہیں, اللہ ہمارے قریب ہے لیکن ہم دور ہیں, گمراہی میں ہیں, تو گمراہی دور اس وقت ہوگی جب آپ ہدایت کو قبول کر لیں. ہدایت قرآن ہے اور صاحب قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو اس بات کو دیکھیں, یہ بڑی سیریس بات ہے, اس بات کو آپ نے محسوس کرنا ہوگا. ہمارا تو یہ خیال ہی نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے ابھی یہ آیت پڑھ بھی رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, اور آیت کا یہ حصہ جو ہے, کیا کبھی آپ نے ایسا سوچا ہے کہ میں تو واضح گمراہی میں ہوں, اللہ کے متعلق میرا تو کوئی نہ احساس ہے اور نہ میں اس کے قریب ہوں. وہ تو میرے قریب ہے لیکن میں اس سے دور ہوں. اللہ سے کوئی رابطہ کنیکشن ہے آپ کا؟ بتائیں مجھے. کوئی نہیں ہے. آج کل یعنی من حیث القوم یا افراد, اللہ سے تو ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں. دیکھیں اللہ سے آپ اس وقت جڑیں گے جب آپ رسول سے جڑ جائیں گے, جب آپ رسول کی اتباع کریں گے, جب آپ رسول کی پیروی کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت آپ کو بڑی کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, او کما قال, ایسی آیت ہے قرآن میں. جس نے بھی اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی, بڑی کامیابی سے کامیاب ہو گیا. اور یہ بڑی کامیابی تو آپ کو یہاں حاصل ہونی ہے. جنت میں تو آپ نے یہاں گھر بنانا ہے اپنا. آپ انسان, میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اپنے اعمال سے, اپنی سوچ, اس کا نظریہ اس وقت جو ہے, یعنی ہر انسان کی دنیا میں رہنے کے متعلق ایک سوچ تو ہے نا, یا وہ ظاہر کے بارے میں ہوگی یا اللہ کے بارے میں ہوگی سوچ. پھر اگر ظاہر کے بارے میں اس کی سوچ ہے تو اس کے سارے اعمال ظاہری کامیابیوں کے لیے ہوں گے, ظاہر کو حاصل کرنے کے لیے ہوں گے. آپ دیکھ لیں, اپنی سوچوں کو دیکھ لیں, اپنے پھر اعمال کی جہت کو دیکھ لیں, آپ اپنی خوشی اور غم کے معیار کو دیکھ لیں. کن باتوں پر آپ خوشی محسوس کرتے ہیں, کن باتوں پر آپ غم کرتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں, کن باتوں پر خفا کس بات پہ ہوتے ہیں, یہ آپ دیکھ لیں. آپ تو دیکھیں, ایک مریض, میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, قرآن کی ایک یعنی ہمیں اس وقت
قرآن کی کوئی حاجت نہیں ہے عملی طور پہ، اور رسول سے خاص کوئی تعلق جوڑنے کی بھی ہم کوئی اہمیت نہیں محسوس کرتے کہ رسول سے اپنا تعلق جوڑ لیں، قلبی تعلق استوار کر لیں، روح کا رشتہ برقرار کر لیں، روح کا تعلق جوڑ لیں۔ نہ قرآن سے جڑنا چاہتے ہیں، نہ رسول سے جڑنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، واضح گمراہی ہے۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو دوسری بات بتا رہا ہوں کہ انسان دو رویوں میں سے ایک رویہ ضرور اپناتا ہے، یا تو سوچ سمجھ کے دنیا کو یہ پسند کر کے دنیا کے راستے پر چلتا ہے، دنیاوی کامیابی کے راستے پر چلتا ہے۔ اب اس کو عملی طور پہ نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ رسول کی ہدایت کی، نہ اس کی پیروی کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم رسول کی پیروی، کامل اتباع کی اہمیت، اس کو ہم ضرورت ہی نہیں سمجھتے اپنی۔ ویسے آپ دیکھ لیں اجتماعی طور پہ، انفرادی طور پہ رسول کا اتباع، رسول کی پیروی، رسول کی اطاعت، اس کی ہم قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم واضح گمراہی میں ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور کہہ دوں کہ اگر آپ نے رسول کی یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ رسول کو بھی نہیں پہچان سکتے، اپنے اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ ہماری جو بنیادی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم آسمان سے زمین پر کیوں اتارے گئے ہیں، ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ عارضی زندگی عنایت فرمائی ہے، میری حقیقت کیا ہے، اس بات سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کوئی انسان اس وقت، کوئی مسلمان، کوئی جو دعویٰ ایمان کرنے والا ہے، اپنی حقیقت نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے ظاہر دنیا کو، ظاہر کو جانتا ہے۔ آپ والدین ہیں، اپنے بیٹوں کے صرف ظاہر کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اسی ظاہر کے بارے میں آپ فکر مند ہے کہ میرا بیٹا جو ہے، اس کو میں نے تو اچھے اسکول میں پڑھانا تھا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اب میں کیا کروں، یہ تو اونچے درجوں تک نہیں پہنچے گا۔ ساری فکر آپ کی اپنے بچے کی، آپ کو ظاہر کی ہوتی ہے، اپنی خود بھی آپ ظاہر ہی کے بارے میں آپ پریشان ہوتے ہیں، ظاہر کے بارے میں آپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو رسول سے اپنا تعلق جوڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی پہچان نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں، رسول کا جو تعلق ہے وہ ہمارے باطن سے ہے۔ باطنی کامیابی کے لیے ہمیں رسول کی اور اس کی تعلیمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ باطنی کامیابی کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا اس بات پہ یقین ہی نہیں آتا، اور لیکن ہمارا یقین تو اس کے الٹ ہے۔ اپنے عمل سے ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے بنایا ہے، دنیاوی کامیابیوں کو ہم نے سمیٹنا ہے۔ آج دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں، ایک مرثیہ، میں مرثیہ کہہ رہا ہوں اور وہ کھلا ہے، یعنی میت پڑی ہے اور میں اس کا مرثیہ کہہ رہا ہوں۔ میت کون ہے؟ یہ دعوی ایمان کرنے والوں کی میت ہے، اور میں اس کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں۔ مرثیہ یہ ہے کہ ہم مر چکے ہیں، مرثیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، مرثیہ یہ ہے کہ اللہ کو ہم نے بطور مقصود حیات کے طور پہ نہیں پہچانا، مرثیہ یہ ہے
کہ ہم نے رسول کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، مرثیہ یہ ہے کہ ہمارا آخرت کی زندگی پر یقین نہیں ہے، مرثیہ یہ ہے کہ ہم جنت کو نہ مانتے ہیں نہ دوزخ کو مانتے ہیں، مرثیہ یہ ہے کہ دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہمارا تو ٹوٹلی یقین تو ظاہر پہ ہے، آپ کو معلوم ہے، اس میں کیا کوئی لمبے چوڑے میں نے دلائل کی دینے کی ضرورت۔ آپ اپنے ذہن کو دیکھ لیں، اپنے ذہن کو پڑھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو آپ ریویو کریں اس کا کہ کیا امیدیں ہیں دنیا میں رہنے کی، آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے متعلق آپ کی کیا پلاننگ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ دنیا چھوڑ دیں، یہ غلط بات ہے، نہیں، صرف نیت کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور وہ نیت کی تبدیلی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس یعنی نیت میں تبدیلی کو ہم ظاہر کا نقصان سمجھتے ہیں کہ ہمارا ظاہری نقصان ہو جائے گا، دنیا رہ جائے گی، یہ بھی شیطانی سوچ ہے، شیطان ہمیں ڈراتا ہے فقر سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بہت ہی کٹھن ہے، اور کٹھن یوں ہے کہ ہم اپنے آپ سے آگاہی حاصل، اپنے آپ کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں کہ اصل میں تو میں یہی ہوں جو کہ نظر آ رہا ہوں، اور پھر ساری سوچوں کو ہم نے کنورٹ کر دیا ہے ظاہر کی طرف۔ آپ کی ساری سوچیں ظاہر کی طرف ہیں، آپ ظاہر کے پرستار ہیں، آپ اللہ کے پرستار نہیں ہیں۔ اللہ نہ آپ کا معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ اس کے برعکس دنیا آپ کو اچھی لگتی ہے، دنیا ہی آپ کا محبوب ہے، مطلوب ہے، مقصود بھی ہے، اور دنیا کے آپ تابع ہیں۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو دنیا والے کر رہے ہیں، یعنی رواج جو ہے، رواج لوگ داڑیاں منڈوا رہے ہیں، آپ نے بھی داڑھی منڈوا لی ہے، یا دنیا کی نظر ظاہر کی طرف ہے اور لوگوں کی، تو آپ نے بھی ظاہر کو۔ یہ دیکھیں، ہم آج ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کی دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ہم دوڑتے رہتے ہیں، یہی ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کریں، کون سا کاروبار کریں، بچوں کو کس اسکول میں دیں کہ یہ بڑا تعلیم یافتہ ہو۔ دیکھیں، ہماری دوڑ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، جبکہ ہماری دوڑ جو ہے وہ جنت کی طرف ہونی چاہیے تھی، اللہ کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف، دوڑو ساریُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ، اللہ کی جنت کی طرف دوڑنا چاہیے تھا ہمیں۔ ہم نے اللہ سے رخ پھیر کے، ظاہر کی طرف رخ کر کے اپنی منزل کو کھو دیا ہے، اور ہم اس وقت واضح گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ سنا دیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھجوایا ان میں رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھ کے سناتا ہے ان کو اللہ کے احکامات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفوس کرتا ہے، ویعلمہ الکتاب والحکمت، اور ان کو کتاب اور حکمت، دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یہ واضح گمراہی میں تھے۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔